کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ ارشد صاحب موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ارشد صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا بڑا فضل ہے جی. ارشد آپ صاحب خیریت سے بھائی؟ بھی الحمدللہ. ارشد صاحب میں اگر آج سے کچھ سال واپس جاؤں نا، 2008 7 9 کچھ ایسے سالوں میں واپس جاؤں، اسی ڈرائنگ روم میں اسی جگہ بیٹھ کے جب صبح کام پر جانے سے پہلے جیو ٹی وی لگاتے تھے ہم، تو ڈرتے ہوئے لگاتے تھے کہ خدا خیر کرے میرے سونے پاکستان میں کوئی آج بم دھماکہ نہ ہوا ہو. 2 4 جو دہشت گردی کے واقعات، مطلب اس کو تو ہم لوگ سمجھتے ہی کچھ نہیں تھے. خدا نہ کرے کوئی بڑا دھماکہ نہ ہوا ہو. یہ ایک ہماری دعا ہوتی تھی ٹی وی کو آن کرنے سے پہلے. سوشل میڈیا اس وقت اتنا نہیں ہوتا تھا، سارا کچھ ہم لوگ ڈیپینڈ جیو نیوز پر اور اے آر وائی، یہ 2 چینل ہوتے تھے آج سے کچھ 14 15 سال پہلے. تو پوری توجہ ہوتی تھی، یا ہوتے تھے کہ دعا مانگ کر ٹی وی کا ریموٹ پکڑ کر آن کر کے دیکھتے تھے، یا اللہ میرے پیارے وطن میں خیریت ہو. لیکن ویک میں 2 3 دفعہ ایسے دھماکے ہوتے تھے، ایسی خبریں ملتی تھی کہ بس پچھلے والا بھول جاتے تھے. آج پھر لاہور میں یہ کام ہوا، اور لاہور میں وہ اس جگہ کے بارے میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ہم اس کا نام لیں یا نہ لیں کہ وہاں پہ کیا اہمیت ہے یا کیا اہم جگہ، کون اہم شخصیت کا وہاں پہ گھر ہے. لیکن جوہر ٹاؤن اس وقت لاہور کا گڑھ بنا ہوا ہے. ہمارے کالج یونیورسٹی کے دور میں جوہر ٹاؤن لاہور سے بہت باہر ہوتا تھا. وہاں تک اتنا مواد پہنچنا، وہاں پہ کچھ ایسی ویڈیو ہے، میں پلے نہیں کرنا چاہتا، وہ آپ کو پتا ہے وہ اس یوٹیوب کے جی لیے اور ان کے لیے وہ ذرا وہ تھوڑی سی نہیں ٹھیک ہوتی. وہاں پہ وہ ایک عورت بتا رہی ہے کہ موٹر سائیکل پہ لوگ آئے ہیں، وہ 2 4 دفعہ گھومتے گھماتے آئے ہیں، ایون کہ پولیس والے وہاں پہ بیٹھے ہیں، کسی نے کوئی خیال ہی نہیں کیا. 2 3 چیزیں اس میں کہ اتنا زیادہ مواد لاہور میں آیا کیسے، تمام چیک پوسٹیں کراس کر کے پہنچا کیسے، پھر اتنے اہم جگہ پر جہاں پہ آلریڈی پولیس بیٹھی ہوئی کسی کے حفاظت کے لیے، کس کی ناکامی دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ سنیلا صاحب. دیکھیں اس میں 2 3 باتیں جو نا آ جاتی ہیں. بالکل ایک تو آپ نے درست کہا کہ 2007 8 9 10 پھر اس کے بعد 13 تک صورتحال ایسی تھی کہ روز کے 4 5 6 دھماکے ہوتے تھے، جن میں سے بڑے اگر کوئی دھماکہ ہوتا تھا تو وہ ہمارے زمان زد عام ہوتا تھا. کوئی 1 2 بندے مر گئے، کوئی 2 3 مر گئے، گارنیٹ پھینک کے چلے گئے، تو ہم اس کو گنتے ہی نہیں تھے. اور پھر کچھ ہمارے میڈیا کے کرتوت بھی ایسے ہیں کہ وہ گاؤں دیہاتوں اور بارڈر کے جو ایریاز ہیں ان کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے. وہ کنسیڈر کرتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ ان کا مال بکتا ہے، جہاں پہ ان کے ٹوتھ پیسٹ اور ان کا شیمپو بکتا ہے، انہی کو وہ زیادہ ہائی لائٹ کرتے تھے. کراچی کو، لاہور کو، اسلام آباد کو، بڑے شہروں کو یہ ہائی لائٹ کیا کرتے تھے. چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بڑے بے پناہ جو نقصانات اٹھائے ہیں. بہرحال اللہ پاک نے بڑا کرم کیا، 2013 میں قیادت نے بھرپور طور پہ کام کیا اور 2018 تک بالکل کلین کر دیا تھا معاملہ. یہ اسی جو بوئی بھی فصل ہے، جو خوشحالی کی اور امن کی ہے، یہ اسی کو کاٹ کر جو انسانا، اور یہ آج کل انہی پر الزامات لگا رہے ہیں جنہوں نے وہ امن کا گہوارہ بنایا تھا. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ چیک پوسٹیں کسی حد تک کام دیتی ہیں. دیکھیں سندیلا صاحب، ہمیں حقیقت میں رہنا چاہیے. چیک پوسٹ ہوتی ہے ٹریفک میں دخل نہ ہو، کچھ ایسے لوگ جو شہر کے اندر یا باہر یا جو ہیوی روٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر اوور ہو کے نہ چل پڑیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ گاڑیوں کی جو مینٹیننس ہے اس کے اوپر نظر رکھی جاتی ہے، اس کے لیے کام میں آتی ہیں. یہ جو مواد نکالنا ہوتا ہے نا، مواد والی جو نقل و حرکت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ساری انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہوتے ہیں. انہوں نے نظر رکھنی ہوتی ہے، وہ ان چالوں کو سمجھتے ہیں، وہ ان علاقوں میں سے پر پوری نظر رکھتے ہیں، کوئی بھی موومنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر پوری نظر رکھتے ہیں. تو یہ انٹیلیجنس کی اصل میں ناکامی ہے. ہمیں بات حق اور سچ کی کرنی چاہیے. جب پاکستان 2 لخت ہوا نا، تو بعد میں اگر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی دیکھیں تو اس کے اندر بالکل واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو انٹیلیجنس تھی وہ تمام کی تمام وہ اس بات پر سرگرم تھی کہ فاطمہ جناح کو کیسے انڈیا کا ٹاؤٹ یا راہ کا ایجنٹ جو ان سے نہ قرار دینا ہے، ان کو الیکشن کیسے ہروانا ہے، اپوزیشن کو ٹھکانے کیسے لگانا ہے، ان کی سوچ وہیں تک ہی محدود تھی. اس طرف ہم آتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لوگ روز اسی چیز پہ بات کرتے رہتے ہیں.
نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے انٹیلیجنس کی مطلب فیلور ہے, لیکن حکومت جو ہے وہ بھی تو اس میں شامل ہے نا سر. رپورٹ ڈیفینیٹ انہوں نے ہی دینی ہے. کیا اس پہ حکومت ان اداروں سے جن کی یہ ذمہ داری ہے کسی قسم کی کوئی سرنسٹ کرے گی, کوئی جواب لے گی, کوئی بتائے گی کہ ہم آپ کو اس کام کے لیے بہت بڑی قیمت بہت کرتے ہیں اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے. حکومت کی بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہیں نا. کیا مطلب اس بڑے حادثے کے بعد کسی ایسے شخص کو یا کسی ایسے جن کی ذمہ داری بنتی ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں ان کو ان کی جاب سے ہٹایا جائے گا کیونکہ وہ ناکام ہوئے ہیں حفاظت کرنے کے لیے؟ دیکھیں جی, اس وقت میں سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ تو شیخ صاحب کو خود ہی ہے جو یہ داخلہ ہے. اور کافی زیادہ رپورٹس بھی ہیں, کچھ میڈیا پر بھی چلتی رہتی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ اپنی حفاظت کر رہے ہیں اور اللہ پاک ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. باقی یہ تھا کہ 2013 تا 18 کے اندر اگر ہم دیکھیں تو وزیر داخلہ جو تھے کے پی کے ہمارے, وہ شہید ہوئے اور وہ جرگہ کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے, اور نام میں بھول رہا ہوں ان کا, بہت ہی پیارے ہماری وہ شخصیت تھے. ریٹائرڈ جی بالکل, جی میرے بھی سنا گیا. جی جی بالکل ریٹائرڈ آفیسر تھے. اور دیکھیں تو وہ کیا تھے, پاکستان کے لوگوں کے جو مسائل تھے اس کو جرگے میں بیٹھ کے حل کر رہے تھے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ میں اگر سیکیورٹی لے لوں گا تو پھر عوام کو سیکیورٹی کیا دوں گا, اور اس میں انہوں نے جامع شہادت نوش کیا. یہ بات ہوتی ہے, آپ فرنٹ پہ آ کر لڑتے ہیں. اس وقت میں دیکھیں نا, کیا پارلیمنٹ کے اندر کوئی اس طرح کی بات ہو رہی ہے؟ مفلوج میڈیا اس ٹائم میں آپ دیکھیں, کسی کی جرت نہیں ہے کہ حقائق پر بات کر سکے, ایک لفظ وہ منہ سے نہیں نکالتے. اس ٹائم تک اگر آپ انڈیا کے میڈیا کو دیکھیں تو وہ کون کون سا نام لے رہا ہے کہ حافظ سعید کے گھر کے اوپر اور یہ باہر اور جی معاملات اور چوکی تھی اور ریزیڈنسی ان کی وہاں تھی, ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے. مطلب آپ جسٹ ان کا میڈیا لگا کر دیکھیں تو ان کے اوپر تبصروں پہ تبصرے چل رہے ہیں. پاکستان کی عوام سے چھپا کے کیا کریں گے؟ جی دنیا کے اندر جو ہے نا تھو تھو ہو رہی ہے, بجائے کہ پاکستان کا میڈیا سر, پاکستان کا تحفظ سوشل کرے. میڈیا پاکستان میں اگر آپ چھپا لیں تو سوشل میڈیا سب دکھا رہا ہے. سر سوشل میڈیا تو دکھا رہا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ پروفیشنلزم تو نہیں ہے نا سوشل میڈیا کے پاس. سوشل میڈیا فلمیں دکھا رہا ہے لیکن کاؤنٹر تو نہیں کر سکتا. کاؤنٹر تو ہمارا جو سا ہے وہ میڈیا ہی کرے گا نا, جو الیکٹرانک میڈیا, جو پرنٹ میڈیا, وہ کرے گا. دیکھیں یہ جو ٹرولز بٹھائے ہوئے ہیں, آج تک ہمیں نہیں نظر آیا کہ یہ کہیں جو ٹرولز جو سے نا کہیں جا کے انڈیا کی ویب سائٹوں پہ یا یورپ اور امریکہ کی ویب سائٹوں پہ جا کے وہ کمنٹس کرتے ہوں کہ پاکستان کی کے مسائل کیا ہیں, اپنے ان کے وعدے کیا ہیں. وہ سارے ٹرولز تو پرویز سندیلا کے اوپر جو رپورٹیں کرنے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ویلاگرز جو سے ان کی لائف کیسی بلاک کی جائے, ان کی شیئرنگ کیسے آف کی جائے. وہ صرف اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کوئی کس قسم کے نعرے مار رہے ہیں. یہ اس سے ہٹ کے میں یہ بات کر رہا ہوں. یہ وقت تھا کہ بتاتے کہ بھائی یہ شخص کون ہے, کون نہیں ہے, اور پھر یہ کون سا مشن تھا. یہ مشن قطعی طور پہ اس طرح کا نہیں تھا. اس میں بال بیرل تھے, اس میں کون کون سا مواد تھا جو گلی کے آخر تک ملا. یہ تو شکر ہے سنسان تھا معاملہ, وہاں پہ کوئی تھا نہیں. یہ تو تیاری کسی اور چیز کی لگ رہی تھی. اگر میرے جیسا بندہ صرف یہ چیزیں دیکھ کے تصور کر سکتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی اور مشن تھا, ٹارگٹ کچھ اور تھا. اس ٹارگٹ کی ناکامی کے بعد انہوں نے کہا لو جی پھر جوہر ٹاؤن جو ہے نا اتنے کھلار دے گڈی, اور وہ آرام سے لوگ جو ہے اپنا کاروائی کر کے چلے گئے, اور 30-32 منٹ کے بعد وہ لاسٹ ہو گیا معاملہ. تو یہ تکلیف دہ بات ہے. یہ ہمارے لیے جو ہے نا لمحہ فکری ہے. ہم بہت زیادہ بات کر سکتے ہیں, ہم احساس ذمہ داری کر رہے ہیں, یہی بہتر ہے. میں تو آپ کے سامنے ہے کہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے کہتا ہوں کہ محتاط ہو کر, کیونکہ وٹ ایور جو بھی ہے جس طرح بھی ہے, ہمیں اس بات کا جو ہے وہ خیال کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں محتاط ہو کر گفتگو کرنی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, میرا پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم محتاط ہو کے گفتگو کریں. السلام علیکم بٹ صاحب. وعلیکم السلام. بٹ صاحب خیریت سے ہیں, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. ارشد بھائی کیسی طبیعت ہے؟ جی شکر الحمدللہ بٹ صاحب. اچھا صاحب, ہم اپنے پہلے سیشن سے تقریباً ہم لوگ آگے جانے والے تھے. ہمارا جو پہلا سیشن تھا اس میں ہم نے بات کی ہے, لیکن ابھی آپ آئے ہیں تو اس میں سے ایک کویسچن آپ سے بٹ صاحب کرتے ہیں. بٹ صاحب ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ 2007-8 میں یا 9 میں ٹی وی لگاتے ہوئے ڈر لگتا تھا کہ آج کہاں پر دھماکہ ہوا ہے یا کیسے ہوا ہے, یا پھر ویک میں 3 دفعہ ڈرون حملے سے ہمارے جو معصوم شہری ہیں ان کو مارا گرایا جاتا تھا.
بہت ساری چیزیں تھی. اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس ملک پر کرم کیا نواز شریف صاحب کی قیادت میں, اور اس کا بالکل زیرو کیا. آج پھر لاہور شہر کے وسط میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب یہ جوہر ٹاؤن تقریباً وسط بن چکا ہے. اگر وسط نہیں بھی ہے تو آنے والے 5-7 سال میں بالکل وسط بن جائے گا. کسی دور میں جب ہم یہ بنا تھا تو کہتے تھے کہ لاہوروں باہر ہے, وہاں پر بڑی ایک اہم شخصیت بھی رہتی ہیں, وہاں پہ یہ دھماکہ ہوا ہے. کس کی ناکامی دیکھتی ہیں؟ ارشد صاحب فرما رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ ساتھ جو ایجنسیاں ہوتی ہیں یہ ان کی